میں ہوں آپ کا ہوسٹ وکاس خالد، آپ کے اپنے پروگرام آپ کی بات وکاس خالد کے ساتھ۔ جی ناظرین، آپ کے فیڈ بیک بہت اچھا فیڈ بیک آیا، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ تو آئندہ بھی جو انٹرویوز کے سلسلے ہیں وہ ہم جاری رکھتے رہیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کلور کوٹ کا جو سب سے اہم اور جو برننگ ایشو ہے وہ ہے انجمن تاجران کلور کوٹ کا جو الیکشن 2020۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلور کوٹ میں جو الیکشن کے حوالے سے بھرپور کمپینز اور جو ہے مختلف جو شخصیات کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے ہم پروگرام کر چکے ہیں۔ اور آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، صدر انجمن تاجران رانا محمد خالد، جو کہ سیاسی طور پہ بھی بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور اس حوالے سے جو بہت اہم ترین جو ہے کہ وہ اس الیکشن میں بہت اہم ترین جو شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ آج ان سے بڑے ہی چپتے سوال بھی کریں گے اور ان سے اس الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ باتیں وہ ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا ہمارے پروگرام میں بہت بہت شکریہ سر آنے کا۔ مہربانی جناب، شکریہ جی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ صدر انجمن تاجران کلور کوٹ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً آپ کو 10 سے 12 سال ہو گئے۔ 12 سال پہلے آپ کو باقاعدہ الیکٹ کیا گیا تھا اس الیکشن کے لیے، الیکشن کے بعد، اور آپ منتخب ہوئے تھے صدر انجمن تاجران۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو اتنا لمبا ڈیوریشن ہے وہ کیسا گزرا ہے، اور اب کیا آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا الیکشن 3 سال کا تھا۔ 3 سال میں جب ایک دن بقایا تھا، میں نے اور ملک طارق گل جنرل سیکرٹری نے اپنا استعفیٰ لکھا، اپنا حساب کتاب لکھا، اور ہم نے الیکشن بورڈ کی جو ہماری کمیٹی تھی ہم نے ان کو جا کے جمع کرا دیا، اور نئے الیکشن کا ان کو ہم نے کہہ دیا۔ نئے الیکشن کا جو ہے وہ اس کے اندر 25 رکنی کمیٹی ہے مجلس عاملہ کی، وہ لکھ کے دے گی، بازار اکٹھا ہوگا، اس کے بعد نیا الیکشن کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ ہم نے ان کو اپنا استعفیٰ ان کے پاس موجود ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جو مخالفین تھے یا شر پسند عناصر تھے، ہم نے اسی دن مجلس عاملہ نے نئے الیکشن کے لیے دستخط کر کے دے دیے۔ اس میں سرور شاہ صاحب نے پورے بازار کو اکٹھا کیا ٹاؤن کمیٹی کے اندر۔ چیئرمین کا الیکشن ہو رہا تھا۔ حاجی عاقل صاحب، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے رانے مرتضیٰ کو تائید کیا، تجویز کیا۔ الیکشن ہوا، اس کے اندر رانے مرتضیٰ کو بازار کے تاجروں نے الیکشن چیئرمین مقرر کر دیا۔ جب وہ مقرر ہو گئے، یہاں پہ 2-4 آدمی تھے مخالف جو اب بھی وہی کام کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں رانے مرتضیٰ کو لکھ کے دینے سے انکار کر دیا بھی ہم اس کو چیئرمینی شپ لکھ کے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنا ایک الیکشن بورڈ کا الگ اجلاس طلب کر لیا فیصل مسجد کے پاس۔ بکھر کی قیادت بھی آ گئی، انہوں نے اپنی کوشش کی دوسرا چیئرمین منتخب کرنے کی، اور انہوں نے سرور شاہ کو منتخب کر دیا۔ سرور شاہ انجمن تاجران کے قانون سے واقف ہے، اس کو پتہ تھا بھی میں غلط ہوں۔ 4-5 دن کے بعد 6 دن کے بعد اس نے رانے مرتضیٰ کو لکھ کے دے دیا بھی یہ آئینی اور قانونی چیئرمین الیکشن تاجران ہے۔ کمیٹی بیچ میں ہے جو مجلس عاملہ کی ہے، سرور شاہ نے رانا مرتضیٰ کو لکھ کے دے دیا۔ جب مخالفین کو پتہ لگا بھئی یہ تو رانا مرتضیٰ چیئرمین بن گیا جی، انہوں نے پھر ایک نئی گیم کی۔ نئی گیم بکھر سے جا کے وہ ایک جیلی نوٹیفیکیشن بنوا کے لائے رانا لیاقت صدر انجمن تاجران کا جی۔ وہ آج تک صدر انجمن تاجران ہے۔ کسی نے اس کو نہیں پوچھا بھئی یار آپ کیسے صدر بن گئے جی، آپ تو رانا خالد کے نیچے ہار گئے تھے، کوئی الیکشن نہیں ہوا، وہ اب بھی لکھوا رہا ہے، وہ اب بھی صدر ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جیلی نوٹیفیکیشن، میں گیا، جیلی نوٹیفیکیشن تھا، مجھے لوگوں نے کہا بھی اس کے خلاف کارروائی کر لے، میں نے کہا نہیں کرنا، ختم ہو گیا، آگے نظام چلے گا۔ انہوں نے رانا لیاقت کے نیچے ایک سیکٹری رکھا، پھر دوسرا سیکٹری رکھا، پھر تیسرا سیکٹری رکھا۔ مجید خان کی گورنمنٹ بھی تھی لیکن ان کے پاس انجمن تاجران نہیں چلی۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو بازار کے جو تاجر تھے، خالص تاجر، انہوں نے خود بخود تاجر اکٹھے ہوئے، فوجی ہوٹل کے ساتھ وہاں پہ اکٹھ ہوا تاجروں کا، مجھے انہوں نے اپنا صدر مقرر کیا۔
بھی جب تک یہ تنازع ختم نہیں ہوتا آپ ہمارے صدر ہیں. اس کے اندر ممبر بورڈ کی جو کمیٹی تھی الیکشن کی وہ بھی موجود ہے. تو مجھے صدر مقرر کر دیا، وہ بھی صدر مقرر ہو گیا. آج تک یہ گیم چل رہی ہے. الحمدللہ جو تاجر برادری نے مجھے ذمہ داری سونپی میں نے احسن طریقے سے وہ پوری کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں، آپ نے بہت ساری ڈیٹیل سے ہمیں بتایا، لیکن یہ بتائیں جب 3 سال کا آپ نے ڈیوریشن کا بتایا کہ 3 سال کے بعد آپ نے لکھ کے دے دیا اور ہر چیز کو آپ نے وائنڈ اپ کر کے حوالہ الیکشن کمیٹی پہ کر دیا، تو یہ بتائیں کہ اس کے بعد ٹھیک ہے پھر 3 سال گزرنے کے بعد چلیں وہ یہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ آپ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 2012 کی ہے. 2009 میں ہمارا الیکشن ہوئے تھے. 2012 میں ہمارا ٹینور کا 1 دن بقایا تھا جب میں نے اور طارق گل نے ریٹن کمیٹی کے پاس موجود ہے. اچھا یہ بتائیں جو اس وقت کمیٹی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آج اس چلیں آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں کہ 3 سال کے بعد آپ نے ہر چیز کو تقریباً 1 دن رہتا تھا آپ نے دے دیا، تو اس کے بعد کیوں نہیں آپ نے کوشش کی کہ دوبارہ الیکشن ہو؟ اور جو یہ رانا لیاقت ہیں جو آپ نے آپ کو نوٹیفیکیشن کے طور پہ سامنے لے کے آئے تھے، تو اس وقت کیا ٹائم تھا، کیا ڈیوریشن تھی، اور اس کے بعد پھر کیوں نہیں کوشش کی گئی کہ کلور کورٹ کے لیے ایک نیا انجمن تاجران کا جو ہے الیکشن ہو باقاعدہ؟ اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 8 سال بنتے ہیں، تو پھر دوبارہ کیوں نہیں کوشش کی گئی؟ الیکشن چیئرمین رانا مرزا منتخب ہے. تاجر برادری ہر شعبے کے آدمی رانا مرزا سے رابطہ کریں، بھائی یہ بازار کا الیکشن ہونا چاہیے. وہ تاجروں کے ساتھ مشاورت کریں گے. رانا مرزا نے اعلان کرنا ہے، رانا مرزا نے الیکشن کرانا ہے. رانا مرزا نے یہ ایک سٹرگل کی. جب اس نے یہ سٹرگل کی تو کچھ تاجروں نے رانا راشد صاحب کو ولی دین کے گھر اکٹھا کیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا صدر ہے جی. انہوں نے رانا راشد کو صدر بنا دیا. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. 1.5 سال تک رانا راشد کو صدر بنا دیا، یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کلور کورٹ کا تیسرا صدر سامنے آ گیا. تو یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ آج سے میرے خیال کو 2 سال پہلے کی بات ہے. اچھا یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. مجید خان ٹینور میں جی. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے، آپ نے کہا کہ چیئرمین رانا مرتضیٰ کو الیکٹ کیا آج سے کم از کم 12 سال پہلے، 2012 میں، تو آپ یہ بتائیں کہ اب اس وقت جو سینیریو ہے، جو اکثریت ہے جو تاجروں کی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کسی طور پہ بھی رانا مرتضیٰ کو ایز اے چیئرمین ہم نہیں مانتے. تو اس بارے میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو نئے لوگ سامنے آنے چاہیے، دوبارہ الیکشن کمیٹی کے لیے بھی ووٹنگ ہونی چاہیے؟ لوگ تو مجھے بھی کہتے ہیں بھئی ہم اس کو صدر نہیں مانتے. ان کے ماننے کی کیا بات ہے؟ قانون قاعدہ ہے نا جی. جس کو قانون قاعدے کے طور پہ بھی آپ اگر کہیں تو آپ نہیں سمجھتے اس میں کلور کورٹ کے تاجروں کا فائدہ ہے؟ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو اگر دوبارہ ریفرینڈم ہو جائے الیکشن کمیٹی کے حوالے سے، رانا مرتضیٰ کے حوالے سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ بالکل بہتر ہے. یہ ہو سکتا ہے جی، لیکن یہ سنجیدگی سے ہوگا. جب بھی الیکشن ہوگا متفقہ طور پہ ہوگا. یہ جو کل ریفرنڈم ہوا، اس میں کیا ہوا؟ اس میں انہوں نے ایک آدمی کو 150 فارم دیا، بھئی یہ لیں، دکانداروں کا نام لکھیں اور اوکے کر دیں. جس دکاندار کو دیا انہوں نے کرانے والے کو، انہوں نے نو لکھ دیا. انہوں نے وہیں پہ یہ پھاڑ کے گیر دیے جو ریفرنڈم تھا جی. 150 ایک آدمی کو دیا. 150 ان کا کوئی کیلنڈر تھا یہاں دے دیا مولانا مارکیٹ میں، وہ خود فل کر رہا ہے، خود اوکے کرنے لگ رہا ہے. اچھا آپ نے ریفرینڈم کی بات کی. ایک بات اور سنیں نا میری. یہ رانا عبدالجبار صاحب ہیں سامنے. یہاں پہ رات ایک آدمی فارم لے کے آیا شام مغرب کے بعد جی، بھئی یہ ہم ریفرنڈم کرا رہے، اس پہ لکھ دیں جی. اس نے کہا لکھیں. کیا لکھنا ہے جی؟ اس نے پڑھ کے سنا. انہوں نے کہا اس پہ نو لکھ دیں. اس نے کہا نہیں یس لکھیں. انہوں نے کہا نہیں نو لکھیں اس پہ. وہ فارم واپس لے گیا. اس نے رائے نہ لکھی یہاں پہ. یہ تو ریفرنڈم ہے جی. کتنے فارم کل پاڑے گئے بازار میں جس پہ نو لکھ دیا گیا، انہوں نے پاڑ دیا جی. یہ 2 آدمی ہیں جی، حریرہ اور زاہد شریف صاحب. یہ دونوں آدمی بیٹھ کے یہاں سے رزلٹ بنا رہے ہیں. یہ خود الیکشن کرا رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجلس عاملہ کی جو قانونی کمیٹی ہے، تاجر اس کے ساتھ رابطہ کریں. وہ جو لائحہ عمل تیار کرے گی اس کے مطابق الیکشن ہو سکتا ہے. قانون قاعدے ضوابط کے مطابق ہوگا نا. کوئی آدمی ابھی میں کرا دوں، ان کو کیا اختیار ہے؟ کس نے اختیار دیا ان کو جی؟ اچھا آپ نے جو ریفرینڈم کی بات کی، چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ آنے والے ٹائم میں اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ لوگوں نے کیا کہا ہے اس ریفرینڈم کے بارے
بارے میں. اور جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ساری چیزیں میڈیا کے سامنے آ جائیں گی کہ کتنے لوگوں نے کس طریقے سے ووٹ لیا، اور جن جن لوگوں نے اس چیز کو ووٹ نہیں دیا یا ان کو زبردستی کہا گیا ہے تو وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. لیکن جو چیز ہم نے بھی کل اس کے باقاعدہ ہم نے بھی کل سروے کیے ہیں تو اکثریت لوگوں کی ریفرینڈم سے ہٹ کے لوگوں کی اکثریت یہی تھی کہ لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا، وہ نہ کہ آپ کے حوالے سے تھا کسی حوالے سے. لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، سلیکشن نہیں ہونی چاہیے، اور کلور کوٹ کا ایک صدر ہونا چاہیے بائی دا رولز اینڈ ریگولیشن. تو کل والے ریفرینڈم کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مقصد آپ کا یہ ہے کہ جو کل ریفرینڈم ہوا ہے تو اس کو آپ مکمل طور پہ اس چیز کو مسترد کرتے ہیں؟ میں نے کیا مسترد کرنا ہے؟ رات حاجی لطیف صاحب ان کا ممبر بورڈ ہے وہ رات استعفیٰ دے گیا ہے جی. کرانے والے نے رات اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے جی، بھئی ہم اس ممبر بورڈ کو نہیں مانیں گے. آج تقریباً کافی دکاندار ہیں وہ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے بھی اس طریقہ کار، اور ان کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ہوگا، جو مجلس عاملہ کی کمیٹی ہے وہ لکھ کے دے گی جو ایک پہلے صدر بنا ہوا چیئرمین بنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر یہ چاہتے ہیں بھی الیکشن ہو، بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے، متفقہ طور پر الیکشن ہو سکتا ہے. اگر یہ گروپ بندی میں الیکشن ہوگا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آگے جو 3 صدر بنے ہیں کیا کسی نے کہا بھئی یہ نجائز؟ آپ ان دونوں جو آپ کے علاوہ جو صدر ہیں آپ ان کو صدر مانتے ہیں؟ یہ تو لوگوں نے بنا رکھے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں جی. مجھے تو دکانداروں نے، میں اپنا 3 سال کا صدر تھا میں نے چھوڑ دیا، اس کے بعد مجھے اضافی چارج دیا گیا، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. کل دکاندار کہہ دیں بھئی ہماری ذمہ داری چھوڑ دینی، میں چھوڑ دوں گا جی. اچھا، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو لیگل جو ویلیو ہے تو لیگل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ کے پاس کوئی اتھینٹک چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو صدر کہیں کہ میں صدر ہوں؟ الحمدللہ یہ جب سے انجمن تاجران کا الیکشن ہو رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہم نے اپنی تنظیم رجسٹرڈ کرائی. ہماری تنظیم رجسٹر ہے اور الحمدللہ ہم ضلع بکھر میں رانا حنیف اور میں آل پاکستان انجمن تاجران کے اندر بھی رجسٹرڈ ہیں، اس کے اندر بھی ہم رجسٹرڈ ہیں اور ہماری تنظیم رجسٹرڈ ہے، ابھی بھی چل رہی ہے ہماری تنظیم. اچھا، ایک اور بات ہے جو رانا خالد صاحب آپ پہ لوگ عموماً اس چیز پہ بات کرتے ہیں، ہم نے بھی یہ چیز سروے میں لے کے آئے ہیں بھی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاجران کا خالصاً الیکشن ہوتا ہے، تاجران نمائندہ ہوتا ہے، انجمن تاجران کا جو صدر ہوتا ہے وہ چھوٹے بڑے تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے. تو آپ نے اتنے عرصے میں لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ کچھ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بھی بتائیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو پہلے نہیں تھا، جو آپ کی صدارت میں یا آپ کے جو ٹینیور میں وہ آپ نے اچیومنٹس حاصل کیے تاجران کے حوالے سے؟ میں نے الحمدللہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے بہت احسن طریقے سے ادا کی جی. تاجر برادری کو پتہ ہے ضلع بکھر کے اندر، ضلع میاں علی کے اندر اگر کوئی جرمانے وغیرہ لگے ہیں وہ یہ ریشو اٹھا کے دیکھ لیں، دکاندار بتائیں گے جی. اب یہ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہماری سٹرگل تھی، جو محنت تھی، یہ دکاندار بتائیں گے جی. کوئی ایک دکاندار پورے بازار میں ایک دکاندار اٹھ کے کہہ دے بھی رانے خالد کے پاس میں کام گیا ہوں وہ میرے ساتھ نہیں گیا، کام اللہ پاک نے کرنا ہے، رانے خالد نے نہیں کرنا. کوئی ایک تاجر کہہ دے میں رانے خالد کے پاس گیا ہوں، اس نے اپنی گاڑی میں 2000 کا تیل ڈلوایا، مجھ سے 2 روپے لے، 1000 لیا، 5 لیا، 10 لیا، میرا کام نہیں کیا یا مجھ سے پیسے لیے ہیں. ایک دکاندار ایک اٹھا دیں، جس چونک میں میرا حساب کرنا چاہے میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا یہ بتائیں چلیں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ پھاٹک جو کلور کوٹ کا مین بازار ہے اس طرف صدر اور ہے، اس طرف اور ہے، دکاندار رولز ڈیوائڈ رولز اینڈ ریگولیشنز میں بڑے ہوئے ہیں، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک صدر نہیں ہونا چاہیے؟ اس وجہ سے تاجروں کو بے شمار مسائل کی، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہوں یا دوسرے ان کے جو چھوٹے معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے ایک صدر بہتر طریقے سے اس چیز کو حل نہیں کر سکتا؟ سر میں نے نہیں بنایا، انہوں نے بنایا ہے. ہم نے تو چیئرمین بھی بنا، انہوں نے مجلس عاملہ نے چیئرمین بنا دیا. الیکشن کی تیاریاں تھی جی، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ان لوگوں نے کیا جو یہ نہیں چاہتے جی، یہ ہم نے نہیں کیا. اور میں نے اپنے بازار کے حوالے سے پورے بازار میں ٹف ٹائل لگوائی، پیچھے ٹف ٹائل لگوائی. پہلے جو 1 وے کا منصوبہ تھا یہ ہم نے دیا، گو اس پہ پیسے مجید خان نے دیے، یہ منصوبہ ہم نے دیا تھا. اب بھی الحمدللہ 3 کروڑ روپے میں یہ ہم نے سڑک بھی بنوائی ہے، نالا بھی بنوایا ہے، پورے بازار کے اندر ٹف ٹائل بھی لگوائی ہے. اور انشاءاللہ میرا کھوکھا بازار رہ رہا ہے، چاہے میں صدر ہوں نہ ہوں، انشاءاللہ یہ وعدہ کر رہا ہوں یہ دونوں بازاروں کے اندر بھی ٹف ٹائل لگواؤں گا. ان کو بہت پرابلم ہے، جب بھی بارش ہوتی ہے ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے، جرمانے کے حوالے سے ہو، ریٹ لسٹ کے حوالے سے ہو. میں انشاءاللہ اپنے تاجروں کے ساتھ پوری حمایت کی، ان کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی تکلیف آنے نہیں دی.
دی. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے مجھے بتائے, میڈیا کو بتائے بھی رانا خالد کا یہ کردار ٹھیک نہیں, اس نے یہ غلط کیا ہے جی. بازار سے ہٹ کے کسی کا لاہور کا کام ہے, بکھر کا ہے, سرگودے کا ہے, اپنی جیب سے خرچہ کر کے ان کے کام انشاءاللہ کر رہا ہوں, اور اللہ رب العزت میرے کام کرتا ہے. کوئی آ کے بتائے نا بھئی یار میرے ساتھ یہ زیادتی کی, میرا یہ کام نہیں کیا, یا میں گیا ہوں میری بات نہیں سنی, کوئی آ کے بتائے نا, ایک آدمی بتائے جی. افواہیں تو بہت چلتی آپ ہیں. ایک اور آپ پہ الزام لگتا ہے, اس کو الزام ہی کہیں گے, اور وہ یہ الزام لگتا ہے کہ ہمارے تاجران کا جو صدر ہوتا ہے اس میں سیاسی ایفیلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, سیاست, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک گروپ جو صدر ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے, سب کے لیے اس کے تمام تاجر ہیں وہ برابر ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی سیاسی گروپ سے وابستگی رکھتے ہوں. تو آپ پہ یہ الزام بھی لگتا ہے, اور یہ تاجر عموماً لیے بھی لگاتے ہیں. ہماری بھی سوال سے بات ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں, نہ کہ آپ تاجران کی حد تک, صرف آپ کے لیے سب جو تاجر ہیں وہ برابر ہونے چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے سب تاجر برابر ہیں. میں نے کسی آدمی کو فورس نہیں کیا بھئی آپ اس کو ووٹ دیں, اس کو ووٹ دیں جی, میں نے نہیں کیا. ایک بات, ثناء اللہ مستی خیل صاحب, امیر محمد خان صاحب, میں مشکور ہوں ان کا جی. میں نے ان کو جب بھی بازار کے لیے کوئی کام کہا انہوں نے میرا کام کیا. میں نے بازار کے لیے فنڈ مانگے, انہوں نے مجھے فنڈ دیے. اگر میں ان سے فنڈ نہیں لوں گا تو بازار میں یا تاجروں سے کہاں پہ لگاؤں گا جی. رانا راشد صاحب بنے, مجید خان کا ٹینور تھا. رانا لیاقت صاحب بنے, مجید خان کا ٹینور تھا. کیا انہوں نے بازار میں 1 روپے کا کام کیا یا کسی کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ ایک دفعہ یہ جب رانا لیاقت بنا جی, کسائیوں کو, احمد حسین کو اور ایوب کو اس حساب اٹھا لیا, انہوں نے ان پہ 40 ہزار روپے جرمانہ لگوایا. 40 ہزار روپے, یہ میری کلور کوٹ کی تاریخ, بکر کی تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ تھا. میں نے ان کے جرمانے گورنمنٹ سے واپس دلوائے, وہ موجود ہیں, ان سے پوچھ لیں بھئی کیا رانا خالد نے جرمانے واپس کرائے یا نہیں کرائے. اچھا یہ بتائیں, یہ جو ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس میں مزید بات کرتے ہیں. جو یہ ریفرینڈم ہوا ہے, ریفرینڈم ہم نے بھی کل سروے کیا, ہم پروگرام میں, اپنے پروگرام مختلف لوگوں سے بھی بات ہوئی, اور لوگ اکثریت اس بات پہ ہیں کہ اب الیکشن ہونا چاہیے. جو ہو گیا سو ہو گیا, اب الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ انیشیٹو چاہے کوئی بھی لے رہا ہے, چھوٹا تاجر ہے, بڑا تاجر ہے, کوشش کر رہے ہیں, اور چاہے وہ کسی حوالے سے بھی ہیں, جیسے کہ آپ نے نام بھی لیے کچھ شخصیات کے, کس حوالے سے. تو کیا آپ یہ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے, یہ الیکشن ہونا چاہیے, آپ اس الیکشن کے حق میں ہیں, اور کیا آپ اس الیکشن میں آپ دوبارہ کنٹیسٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ تو ہے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ جی. پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو ریفرینڈم ہو رہا ہے, جو الیکشن, یہ بتائیں. میں بتا رہا ہوں جی, جو دوست مشورہ کریں گے اس کے مطابق یہ بات ہوگی جی. وقت سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا, سیاست ہے نا جی. الیکشن ہونا چاہیے, قانون و ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے. جس کو اختیار ہے وہ کروائے گا, ہر آدمی نہیں بھی میں کرواؤں گا یا وہ کروائے گا جی. اس کی مجلس سے عاملہ کے 25 رکن ہیں, تاجر برادری آ کے ان سے رابطہ کرے. الیکشن ہونا چاہیے, قانون و ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے, لیکن جو طریقہ کار ایک اخذ ہے 50 سال سے, اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. یہ جو ریفرینڈم ہوا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہ اس کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, ہاں یا نو میں؟ ان کو تو اختیار ہی نہیں ریفرینڈم کرانے کا جی. جیسے ریفرینڈم ہوا ہے, ایک آدمی کو 150 فارم دے دیا, دوسرے آدمی کو 100 فارم دے دیا, ایک آدمی کو 200 دے دے, وہ گھر بیٹھ کے ٹیک کر رہے ہیں. بازار سے پتہ کریں کتنے فارم پھاڑے گئے ہیں. رانا عبدالجبار سے پوچھیں اس کو کیسے فورس کیا گیا بھی آپ نو لکھ دیں جی. یہ کیا ریفرینڈم ہوا؟ اور 2 آدمی رزلٹ بنا رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ جی, بھی کیا ہاں کیا نہ. ان کو پوچھیں بھئی جو پرانی الیکشن کمیٹی ممبر ہیں انہوں نے فارم پہ کیا لکھا ہے. انہوں نے ان کو لکھا ہے شک نمبر 9 کے مطابق آپ یہ کام ہی نہیں کر سکتے, آپ یہ غیر قانونی کار کر رہے ہیں. یہ سابقہ کمیٹی نے لکھ کے دیا ان کو. اچھا, یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جو کمیٹی پہلے کام کر رہی ہے, جس کے چیئرمین رانا مرتضیٰ ہیں, وہی اسی کی قانونی آئینی حیثیت ہے؟ بالکل قانونی حیثیت یہ تاجروں نے دی ہے, میں نے نہیں دی. یہ تاجر اکٹھے ہوئے, انہوں نے دی. سرور شاہ صاحب کا چیئرمین تھا, اس نے بائی ریٹن لکھ کے دیا بھئی یہ چیئرمین ہے جی. آپ کو اب ایک لیٹر مل جائے, کارڈ مل جائے بھی آپ صحافی ہیں, آپ چیف ہیں, میں نہیں مانتا, میرے ماننے سے کیا ہے جی. اس کو بازار کے تاجروں نے بنایا ہے. ہاں اگر تاجر کوئی اور مشورہ دینا چاہتے ہیں, کرانے والے, سبزی والے, گوشت والے, منیاری والے, شوز والے, یہ 2 نمائندے دیں, بیٹھ کے مجلس سے بات ہو سکتی ہے, سب کو متفق کیا جا سکتا ہے. اس میں رانا لیاقت کو بٹھایا جا سکتا ہے, رانا خالد کو بٹھایا جا سکتا ہے, راشد کو بٹھایا جا سکتا ہے, 5-4 جو ہمارے بزرگ تاجر ہیں ان کو بٹھایا جا سکتا ہے. لائحہ عمل متفقہ تیار ہو سکتا ہے. ایک گروپ کل آپ جو بھی کمیٹی بیٹھے کسی بھی پلیٹ فارم سے, کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, تاجران کے صدر کے حوالے سے, کمیٹی کے حوالے سے؟ الحمدللہ میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں اور کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں.
چلیں اچھا یہ بتائیں کہ اب جیسا کہ ریفرینڈم ہوا، سوشل میڈیا پہ بھی بہت اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کچھ چہرے کچھ نام آ رہے ہیں صدارت کے امیدوار سے. اگر ہم بات کریں تو ان میں ایک طارق خان کا نام ہے، اس میں رانا چیئرمین صغیر جو کونسل چیئر ہیں رانا صغیر گیرا صاحب، ان کا نام آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے رانا صفدر اور خالد کا نام آ رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس دفعہ تو کافی صدارت کے امیدوار سامنے آ رہے ہیں. اس میں ہر آدمی کو حق حاصل ہے، لیکن میری دکانداروں سے گزارش ہے، الیکشن ہوتے ہیں لیکن جو آدمی ایکٹیو ہو، جو تاجروں کے حقوق کا تحفظ کر سکے، جو بھی ہو، اپنے تحفظ کے لیے ایکٹیو آدمی کو ووٹ دیں، ایکٹیو آدمی کے ساتھ سپورٹ کریں، اور جو منتخب ہو جائے پھر تاجر برادری اس کے پیچھے لبیک کہیں. لیکن جب ہوتا یہ ہے جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ دوسرا گروپ بنا لیتی ہے، وہ سیاست میں آ جاتی ہے، اس صدر کو وہ چلنے نہیں دیتے. اس کے اندر میرے پاس کافی تجویزیں ہیں، میں اس ٹرن سے گزرا، میں اس کو مضبوط بھی کر سکتا ہوں، الحمدللہ تجویز دے سکتا ہوں. اگر میری تجویز پسند آئے تو اس کو فالو کر لیں، نہ آئے بے شک ریجیکٹ کر دیں. اس کے اندر 2-4 کمی کوتاہیاں ہیں، وہ دور ہونے والی ہیں. جب کمیٹی بیٹھے گی مجلس عاملہ کی، میں ان کے گوش گزار کرا دوں گا. اگر ان کو میری یہ تجویزیں پسند آئیں ایکسیپٹ کر لیں، اگر نہ آئے بے شک نہ کریں. اچھا چلیں لاسٹ میں ہمارے چینل اور پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ کو کرور کوٹ کے تاجروں کو اور جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے. تاجر برادری اپنا فیصلہ خود کریں، شر پسند عناصر کی باتوں میں نہ آئیں. جو قانون و ضوابط کے مطابق جو قانون اجازت دے رہا ہے، جو 50 سال سے لاگو ہے، اس کے دائرے کے اندر رہ کے یہ کام کریں. اپنے پسند کے جو ایکٹیو ہو اس کو صدر مقرر کریں، جو صدر مقرر ہو جائے اس کے پیچھے لبیک کہہ دیں. گروپ بندی نہ کریں، گروپ بندی وہ کرتا ہے جو ہار جاتا ہے، جیتنے والا نہیں کرتا. جو اقتدار میں ہوگا اس کے اوپر الزام بھی لگتے ہیں، اس کو برا بلا بھی کیا جاتا ہے. لیکن میرا یہ اعلان ہے آپ کے توسط سے، اور میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے ہماری یہ آواز میرے تاجروں تک، ضلع تک، پاکستان تک میری یہ آواز جائے گی. میں مشکور ہوں آپ کا، آپ کے علاوہ میری آواز نہیں جا سکتی تھی، میں اس چیز کا مشکور ہوں. لیکن تاجروں کو کوئی ایک تاجر مجھے بتا دیا کہ بھیا رانا خالد نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، میں نے ووٹ نہیں دیا اور اس نے میرا کام نہیں کیا، میں نے کوئی تفریق نہیں کی. یہ جو کام چل رہا ہے یہ تاجروں کو تقسیم کرنے کا چکر ہے. پہلے تقسیم کیا رانا لیاقت پہ، پھر رانا راشد پہ تقسیم کیا، کوشش کی انہوں نے تقسیم کرنے کی. اگر ان کا کام چل جاتا ان کو کوئی ضرورت الیکشن کی نہیں ہے، یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں. میری تاجروں سے گزارش ہے اکٹھے ہوں، 2-4 بزرگ آئیں، تقسیم نہ ہوں، تقسیم نہ ہوں. اور میں اپنے حساب کے لیے پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو پوری تاجر برادری کے. کسی آدمی کو تکلیف ہے، کسی آدمی کو کوئی ہے، یہ اے سی صاحب نے 250 آدمی پہ ایف آئی آر دے دی تھی. الحمدللہ میں سب کو بے گناہ کیا، میں نے پوری کوشش کی. جو ہمارے مخالف صدر تھے انہوں نے خود جا کے لوگوں کے شیڈ اتارے، میں نے ان کو کہا شیڈ نہیں اتارنے، بالکل ہمارا شیڈ اختیار ہے، ہم دھوپ بارش بچاؤ کے لیے ہم نے وہ نجائز تجاوز نہیں کیا. لیکن یہ جو بنے تھے انہوں نے اے سی کے ساتھ مل کے پورے بازار کے شیڈ اتار دیا. الحمدللہ میں نے لگوائے ہیں. اب ایک فوڈ اتھارٹی کے ساتھ بازار کا معاملہ ہوگا، ایسن طریقے سے میں انشاءاللہ اس کو ہینڈل کیا. کوئی ایک دکاندار کھڑا ہو کے کہہ دے بھی رانا خالد نے 5 روپے لیے ہیں، رانا خالد نے زیادتی کی، میرے سامنے آئے، جس چوک میں بیٹھ کے میرا حساب کرنا چاہوں میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن جو بازار کا الیکشن ہے وہ قانون ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کی منشا کے مطابق. کسی آدمی کو چٹ کپڑیاں بڑھنے کے لیے اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. جب یہ بازار والے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں گے ہم انشاءاللہ مثبت کردار ادا کریں گے. اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے جی، جب یہ الیکشن ہو رہا تھا حاجی عاقل صاحب اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دیں، انہوں نے سٹے لے لیا تھا بھی یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، میرا الیکشن جی. شیڈول کا اعلان ہو چکا تھا جی، لیکن عدالت نے کمیٹی کو اجازت دی بھی یہ الیکشن ہونا چاہیے جی. الیکشن ہو گیا. الیکشن ہونے کے بعد سرور شاہ کے اوپر حاجی عاقل صاحب نے کافی سارے اعتراضات لگائے تھے جو غیر اخلاقی بھی تھے. الیکشن ہو گیا. الیکشن کے بعد اس نے اپنی وہ غصہ یا وہ ناراضگی دور کرنے کے لیے رانا مرزا کو سرور شاہ کے مقابلے میں چیئرمین منتخب کرنے والا حاجی عاقل ہے، رانا خالد نہیں ہے. رانا خالد تو اپنا ٹینور پورا کر کے فارغ ہو کے آ گیا جی. یہ کمیٹی بھی حاجی عاقل صاحب نے بنائی تھی، باپ نے اس کو منتخب کیا، بیٹا اس کو مانتا نہیں ہے، اور کسی کی منشا کے مطابق کسی کو ماننا نہیں ماننا کوئی اختیار نہیں ہے. اب عمران خان کو کافی لوگ کہتے ہیں ہم اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے، کیا ان کے کیسے وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا؟ وہ ہوگا وزیر اعظم جی، قانون کے مطابق، ضوابط کے مطابق. یہ غیر سیاسی ہے، سیاست کی اس کے اندر ضرور آئیں گے سیاسی، ہر آدمی آئے گا جی، بالکل آئے گا جی.
اور اس کے اندر صرف یہ ہونا چاہیے بھی یہ الیکشن متفقہ طور پہ ہونا چاہیے، تقسیم نہیں ہونا چاہیے، تب تاجروں کا فائدہ ہے جی۔ اگر تقسیم آج تک کسی نے نہیں پوچھا، یہ جو آج کر رہے ہیں الیکشن ہونا چاہیے اور ایک صدر ہونا چاہیے، ان سے پوچھیں بھی رانا لیاقت کو صدر کس نے بنایا تھا، رانا راشد کو کس نے بنایا تھا، تقسیم کس نے کیا؟ اس ٹائم ایک صدر کی تجویز نہیں چل رہی تھی۔ رانا مرزا کا کیا کام ہے؟ اس نے تو صرف الیکشن کرانا، فارغ ہو جائے گا جی۔ جب ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں حصے لے لے، کیوں نہیں لیتے حصہ جی؟ اس میں اپنی مرضی کا چیئرمین اور اپنا الیکشن چاہتے ہیں، یہ فیئر الیکشن قطعا نہیں چاہتے جی۔ چلیں، بہت شکریہ رانا خالد صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا رانا خالد ہم سے بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑے ایگریشن کے ساتھ سوالوں کے جواب بھی دیے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، میں ہر حساب سے تاجران کا، اور کبھی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ صدر ہونا چاہیے، ایک صدر ہونا چاہیے، اور قانون اور باضابطہ طور پہ باقاعدہ الیکشن کمیٹی وہ اناؤنس کی جائے اور اس کے تحت الیکشن ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو گزشتہ ریفرینڈم ہوا ہے اس کو بھی یہ مسترد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ وقاص خالد کو آج کے پروگرام سے اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔